پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي کی میننگ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، یعنی ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور سارے مومن مردوں عورتوں کے بھی گناہ معاف فرما. یہ اس کی میننگ کو ذہن میں سمجھ کے پھر دکھاؤ. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. 100 مرتبہ کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اپنے گھروں میں چاہتے ہیں برکت نازل ہو بلائیں دور ہو تو اپنے گھروں میں کم از کم 100 مرتبہ بلند آواز سے ایسی پڑھنے کا معمول بنائیں. کتاب میں لکھا ہے جامع صغیر میں کہ لا الہ الا اللہ 99 بلاؤں کو دور کرتا ہے. آج ہم بلاؤں میں آفتوں میں گرے ہیں مگر ہم اس کلمے کی کثرت نہیں کرتے. یہ کلمہ پڑھو بلند آواز سے پڑھو تو اس کی برکت سے گناہ بھی چھوٹیں گے اور نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا. مولانا دعا کرائیں. مختصر مراقبہ کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کریں. تصور میں یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دنیا اور دنیا کی ظلمت میں دل سے نکل رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے.
ساتھ ہی ساتھ موت کا مراقبہ بھی کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ گناہوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کے لیے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یوں سوچیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، ہماری جان نکل گئی، اب کوئی ہمارے لیے کفن کا کپڑا پھاڑ رہا ہے، کوئی ہمارے لیے پانی کو گرم کر رہا ہے، کوئی ہمارے لیے قبر کو کھود رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو فون کیے گئے کہ ہمارا انتقال ہوا، لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ہم دنیا کے اندر چلتے تھے، پھرتے تھے، گناہ کرتے تھے، آج بے بس مردہ بن کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں، نہ سانس لے سکتے ہیں، نہ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ ہمیں کفن پہنایا گیا، ہماری نماز جنازہ پڑھی گئی، اب ہمیں چند لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر جا رہے ہیں۔ وہ قبرستان جہاں دن کے اجالے میں جانے میں آدمی ڈر محسوس کرتا ہے، رات کی تنہائیاں گزارنا اب ہمارا مقدر بن گئی۔ اب ہمیں قبر کے اندر دفن کیا گیا، ہمارے گھر والے، ہمارے بیٹے، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، رشتہ دار ہم پر مٹی ڈال رہے ہیں، اور جو ہماری محبتوں کے دعوے کرتے تھے مٹی ڈال کر اپنے ہاتھوں کو وہی جھاڑ بھی رہے ہیں۔ سب ہمیں دفنا کر چلے گئے، فرشتے آئے سوال کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جواب نہ دے پائے، ہم نے دنیا کے اندر نمازوں کو چھوڑا، بہت بڑا سانپ آیا ہمیں کاٹ رہا ہے، ہم نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا، ہمارے کانوں میں سیسے کو پگھلا کر اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اللہ ہمارے آنکھوں کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے گرم گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال رہے ہیں۔ دنیا کے بچھو ہمیں کاٹے ہم برداشت نہیں کر پاتے، 70 ڈنگ والے بچھو ہمیں ڈھس رہے ہیں، ہمارا جسم جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے تھے، لوگوں کو اپنے آپ پر گناہ کے لیے ابھارتے تھے، گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اس طرح سوچیں کچھ دیر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا